ایک حرص کیا ہے، مذموم ہے، جو بری ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں حرص کرنا، فلاں نے رشوت لی ہے میں بھی لوں، فلاں نے برائی کی ہے میں بھی کروں، فلاں نے لوٹ مار کی ہے میں بھی کروں، یہ حرص حرام ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حرص ہے نیکی کے کام میں، فلانے نے یار قرآن مجید حفظ کر لیا میں بھی کروں، فلانے کا بیٹا حافظ ہو گیا میرا بیٹا بھی ہو، فلانے کا بیٹا عالم بن گیا میرا بھی ہو، فلاں نفل پڑھتا ہے یار میں بھی پڑھوں، فلاں شخص نے اس عمر میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا یار میں نہیں پڑھ سکتا میں بھی پڑھوں، فلاں آدمی نے حج کر لیا یار میں بھی حج کروں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی نیکی کے کاموں میں حرص ہے، یہ حرص محمود ہے، پسند ہے، اور یہ حرص کرنا بھی اللہ کے ہاں اجر کا ذریعہ ہے۔ خود اللہ نے اس حرص کی ترغیب دی ہے۔ حرص کی تیسری قسم ہے مباح کاموں میں، جائز کاموں میں، فلانے کا اپنا گھر ہے یار میرا بھی ہونا چاہیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، حرص آپ کر سکتے ہیں یار میرا بھی ہونا چاہیے، جائز ہے، اللہ سب کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ یہ جو دوسری قسم میں نے عرض کی نا نیکی کے کاموں میں، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے موقع پر نیکی کے کاموں میں ہی حرص کرنی پڑتی ہے، اور اس حرص کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں اس حرص کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی مزاج میں حرص تو ہے ہی، کاش اس حرص کا رخ بندہ سیدھا کر لے۔ سنیے ذرا قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ کس طرح اعمال کیا کرتے تھے، ان کی چند مثالیں بھی عرض کرتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ فرمایا سورۃ المطففین میں، نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جنت کے شربت شراب ان کو پلائے جائیں گے، جنت کے بالا خانوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ارے دوسروں کی حرص میں کام کرنے والوں، حرص میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں، وَفِي ذَلِكَ اس جگہ پر تمہیں حرص دکھانی چاہیے۔ فلاں شخص نے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ لے لیا یار میرا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پلاٹ کی حرص کرنے والوں، ارے جنت کے پلاٹ کی حرص بھی تو کیا کرو نا، اس میں بھی تو کوئی کوشش کرو نا، اس میں بھی تو آگے بڑھنے کی فکر کیا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں سورۃ الصافات میں، فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ لوگوں، جو لوگ جنت میں پہنچ کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، تمہیں بھی حرص کر کے ان جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اپیل فرمائی، سفر بڑا لمبا ہے، موسم گرمی کا ہے، حالات بڑے خطرناک اور نازک ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ضرور ملائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ابو بکر ہر دفعہ نیکی میں آگے نکل جاتا ہے، آج کل ذرا ان کے مالی حالات کمزور ہیں، اب تو میں حرص کر کے آگے بڑھ جاؤں، میں آگے نکل جاؤں ابو بکر سے، یہ موقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سارا مال جو کچھ گھر میں تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، اور حرص یہ تھی میرا نمبر ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا
میں نے اپنا مال پیش کیا، تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چادر میں مال لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مالوں کو دیکھا، حضور نے جو سوال کیا اس سوال نے پھر مجھے پیچھے چھوڑ دیا، ابو بکر کو آگے کر دیا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو، حضور نے یہ پوچھا گھر میں کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر نے کہا جھاڑو پھیر کر سوئی بھی گھر میں نے نہیں چھوڑی، سب کچھ ہی لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے نیکی کے کاموں میں حرص کرنا، کہ دوسرے سے آگے بڑھ جانا، فلاں آدمی یہ نیکی کا کام کرتا ہے، یار مجھے بھی تو کرنا چاہیے نا، بلکہ مجھے اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حرص تو بچے بوڑھے سب میں ہوتی ہے، لیکن نیکی کے کام میں حرص، صحابہ کرام کے بچوں میں بھی حرص تھی نیکی کے کام کی۔ اللہ اکبر۔ احد کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں درست فرمانے سے پہلے چھانٹی کر رہے ہیں، بچے واپس چلے جائیں، معذور واپس چلے جائیں، جو بوڑھے ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو بچے ہیں، ابھی عمر ان کی تھوڑی ہے لیکن حرص اتنی ہے، پاؤں اٹھا کر اوپر کھڑے ہوئی ہیں تاکہ ہم چھوٹے نظر نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ایک کا قد ذرا بڑا دکھائی دیا، حضور نے فرمایا چل تجھے اجازت ہے، دوسرے کا بیٹا تم ابھی بڑے چھوٹے ہو، تم ابھی واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ میری اس سے کشتی کروائیں تو میں اس سے زیادہ تیز ہوں، اس کو گرا دوں۔ حرص دیکھو نا، حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہاری کشتی کرواتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ چھوٹے تھے، اس کو کہاں گرا سکتے تھے، کشتی کے وقت اس کے کان میں کہنے لگے مہربانی کر گر جا، تجھے تو ویسے چھٹی ملی ہوئی ہے تاکہ مجھے بھی چھٹی مل جائے۔ یہ تھی نیکی کے کام میں حرص۔ ادھر یہ کشتی کر رہے ہیں اور وہ گر رہا ہے خواہ مخواہ، چل یار اس کو بھی چھٹی مل جائے۔ ان کی کشتی دیکھ کر فرش پر اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اور عرش پر اللہ مسکرا رہا ہے۔ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ جان دینے کے لیے۔ وہاں آگے کوئی نہیں، کوئی کھانے کی چیز تقسیم ہو رہی تھی، جان دینے کے لیے، لیکن حرص تھی کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا بات سناؤں، صحابہ کرام کی تو عجیب زندگیاں تھیں۔ یہی تبوک کا موقع تھا، حضور نے فرمایا ہر بندہ اپنا اپنا حصہ لے کر آئے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب ایمان والے تھے، فاقے پہ فاقہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، خود بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جمع کروائے، ہم نے تبوک کے سفر میں جانا ہے، جس کے اپنے بچے بھوکے ہوں وہ حصہ کیا جمع کرواتا، جو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر پھر رہا ہو اس نے حصہ کیا جمع کروانا تھا۔ لیکن حرص تھی نیکی کے کام کی، جان چھڑانے والی بات نہ تھی، حرص تھی نیکی کے کام کی۔ چنانچہ ابو عقیل انصاری کہتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا، کوئی کام مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کچھ تو ملے گا نا، چلو میں بھی حصہ جمع کرواؤں گا۔ کہاں کام ملے، جس کے پاس جاؤں سب واپس کر دیں، حتیٰ کہ ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا، جا کر اس سے کہا یار میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام بتا۔ جس کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہو، جو کمر سیدھی نہ کر سکتا ہو، وہ مزدوری کے لیے کیسے گیا ہوگا؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مل جائے گی مزدوری۔ اب یہودی تو ویسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اس نے کہا یہ میرا جو باغ ہے ڈول کھینچ کھینچ کر اس کو پانی پلا، اور 4 سیر کھجوریں تجھے میں شام کو دے دوں گا۔ سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بھوکا پیاسا پیٹ پہ پتھر باندھ کر ڈول کھینچ کھینچ کر پانی پلاتا رہا۔ کیسے اس نے ڈول کھینچے ہوں گے، کیسے اس نے پانی پلایا ہوگا؟
جو کمر سیدھی نہیں کر سکتا تھا وہ ڈول کیسے کھینچ رہا تھا، لیکن صرف ایمان کی ہرس تھی، نیکی کے کام کی ہرس تھی، ایمان کا جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ایک مثال تھی، ڈول کھینچ کھینچ کر پانی پلا رہے ہیں یہودی کے باغ کو۔ 4 سیر کھجوریں شام کو ملی ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے بچوں کے لیے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نام پر دینے کے لیے۔ کوئی 4 دانے اپنے منہ میں ڈالے ہوں گے، کوئی بچوں کی طرف لے گئے ہوں گے، اور 2 سیر کھجوریں چادر کے اندر باندھ کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ، 2 سیر کھجوریں چادر کے کونے میں باندھی ہوئی ہیں، پیچھے ڈالی ہوئی ہے چادر، چل رہا ہے یہ فقیر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک اور صحابی مل گئے، وہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سب نے کچھ نہ کچھ حصہ جمع کروانا ہے، تو لوگوں نے جمع کروایا کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا یار ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، آٹا لے آئے لوگ، کھجوریں لے آئے لوگ، درہم دینار لے آئے لوگ، برتن لے آئے، جو کسی کے پاس تھا لے آئے، ڈھیر لگا دیا ہے۔ اب اس صحابی کے دل میں خیال آیا، ابو وکیل انصاری کے، یار میرے پاس تو یہ 2 سیر کھجوریں ہیں اور سارا دن گزار کے رات کو لے کر جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں سارا دن گزار دیا، آیا بھی سب سے آخر میں ہے، لے کر بھی یہ تھوڑی سی کھجوریں آیا ہے، کیا بنے گا ان تیری کھجوروں کے ساتھ؟ اگر حضور نے یہ کہہ دیا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اب دل میں شرمندگی سی بھی ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا دینے کے لیے؟ وہ 2 سیر کھجوریں چادر میں باندھ کر لے کر جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جا رہے ہیں، منافقین ان کی کھجوروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک فقیر بندہ، میرا ایک غریب بندہ، میرا وہ بندہ جو فاقے سے کمر سیدھی نہیں کر سکتا تھا، صبح سے لگا ہوا ہے مزدوری کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، تیری سنت کی اتباع کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لے کر آ رہا ہے۔ میرے محبوب دھیان کرنا، اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر فرش پر اس کا دل ٹوٹ گیا تو عرش پر میں اللہ خفا ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جب یہ ایمان والے فقیر تیرے پاس آئیں میرے محبوب ان کو میری طرف سے سلام دے دیا کر۔ ابو وکیل انصاری مسجد میں پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کھجوروں کے ڈھیر کی طرف بھی دیکھتے ہیں جو صحابہ نے لگایا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے میرے پاس تو بڑی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، شرماتے شرماتے یہ قدم رکھتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی تو گویا ان کا انتظار فرما رہے تھے، جو ہی یہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی آ جلدی آ، تیرے دن والا سارا عمل تیرے رب کو بڑا پسند آ گیا ہے، تیرا سارا عمل تیرے رب کو بڑا پسند۔ آپ نے وہ کھجوریں خود لیں، اپنے ہاتھ مبارک سے چادر سے کھولیں اور کھول کر وہ جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر اس کے اوپر حضور نے تھوڑی تھوڑی کر کے بکھیر دی اور فرمانے لگے یار تیرا صدقہ تو سارے مدینے والوں سے آگے نکل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، او دنیا کی ہرس کرنے والوں، دنیا کی ہرس میں زندگی کھپا دینے والوں، کبھی صحابہ جیسی ہرس بھی پیدا کر کے دکھاؤ نا۔ دیکھو وہ کیسے ہرس کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے صحابی ہیں، ٹانگ سے معذور ہیں، احد کے میدان میں جانے لگے صحابہ اکرام، یہ بھی لاٹھی کی ٹیک پر ایک ٹانگ کے سہارے، وہ بھی آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، حضور کے پاس آئے، آپ نے کہا عمر تم گھر لوٹ جاؤ، تیرا یہ عذر اللہ بھی قبول کرے گا، اللہ کا رسول بھی قبول کرے گا،
تجھے اس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو معذور آدمی ہے، تیرے لیے رخصت موجود ہے۔ عمر بن جموح نے کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پن کے ساتھ اللہ کے راہ میں جا کر شہید ہو جاؤں، اور جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں اللہ پوچھے اے عمر بن جموح تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، میں کہوں یا اللہ ٹانگ تو کوئی نہیں تھی لیکن لنگڑا لنگڑا کر تیرے راستے میں چلتا رہا ہوں۔ اور پھر رب خوش ہو، رب مجھے کہے جا لنگڑے جنت کے اندر چلا جا۔ سبحان اللہ، میں اس طرح چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیٹوں نے کہا بابا ہم جو آپ کی جگہ پہ جا رہے ہیں، کہا تم جنت جانا چاہتے ہو تو کیا میں نہیں جنت جانا چاہتا، کیا میں نہ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے دو باپ کو بھی، اس کے جذبے ایسے ہیں کہ اس کو مت روکو۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے، نہ گھوڑے پہ صحیح بیٹھ سکتے تھے، نہ میدان میں بھاگ کر تلوار چلا سکتے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، اور احد کے میدان میں ہی شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی میت کو مدینے لے جانے لگے تو بالکل سواری مدینہ کا رخ ہی نہ کرتی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ گھر سے نکلے تھے نا، چونکہ اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی، تو رو کر اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹانا، اپنے راہ میں مجھے موت دے دینا۔ اور اللہ نے شہادت بھی دی۔ حضور نے فرمایا ان کو ادھر احد کے میدان میں دفن کرو، واپس نہ لوٹاؤ، یہ دعا مانگ کے آیا ہوا ہے۔ ایسے جذبات، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کس حرص میں تم پڑے ہو، زندگی گنوا دی، ساری زندگی ساری کھپا دی دنیا کی حرص کرتے کرتے۔ ارے صحابہ کی مثالیں دیکھو، کوئی نیکی کے لیے بھی حرص پیدا کرو، کوئی آخرت کی فکر بھی کرو۔ مسجدیں خالی ہیں، 5 وقت کی نماز میں نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہاں تم معذوری کے باوجود اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ، مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ ایک وہ منظر بھی تھا جس کی منظر کشی قرآن نے کی ہے، 10واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، سورۃ التوبہ ہے، 10ویں پارے کا آخری صفحہ، وہاں پہ پڑھیے ذرا، گھر جا کے دیکھنا، میں صرف مختصر ایک اشارہ کر رہا ہوں، وہاں جا کے دیکھنا، وہ پورا صفحہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرما رہے ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اے میرے محبوب ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، بیماروں پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو تیرے پاس آئے اور تو نے ان سے کہہ دیا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، وہ غریب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ سواری ہمارے پاس کوئی نہیں، تلوار ہمارے پاس کوئی نہیں، اتنی غربت ہے، تیر ہمارے پاس کوئی نہیں، ڈھال ہمارے پاس کوئی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن جان ہماری حاضر ہے، جہاں مرضی آپ اس کو لے جائیں، جہاں حکم دیں گے ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ قلتا، اے میرے نبی تو نے جواب میں کہا تولو، نہیں تم واپس چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اس طرح پیدل اتنے دور تبوک کے سفر میں تمہیں کیسے لے جاؤں، واپس چلے جاؤ، بغیر سواری کے تم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی تو نے ان کو کہہ دیا نا واپس چلے جاؤ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، وہ جب واپس لوٹے میرے نبی تجھے نہیں پتا کس طرح آنسو بہاتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، رو اس لیے رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم بھی اللہ کے نام پر جا کر سواری میں سوار ہو کر جان قربان کر دیتے۔ نبی پاک نے واپس کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو دیکھو میرے نبی کے یاروں کو، ان کی پاک زندگیوں کو دیکھو، کس طرح حرص کرنے والے تھے میری راہ پہ جان دینے کے لیے، کس طرح حرص کرنے والے تھے میرے راستے میں قربانی دینے کے لیے۔ تم بھی انہی کو ماننے والے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم بھی میرے نبی کے صحابہ جیسے ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ، رمضان آ رہا ہے، ہم تو پہلے سوچتے ہیں حافظ صاحب وہ ہو جو ایسے پڑھے کہ نہ اس کو سمجھ آئے اور نہ ہمیں سمجھ آئے، بس ٹوٹل پورا ہو جائے اور جان چھوٹے۔
اور جناب ہم سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت فرض نہیں پڑھے جاتے، تراویح تو بعد کی بات ہے، 5 وقت فرض نماز میں ہم حاضر نہیں ہوتے، اور دعویٰ تو ہے ہمارا بھی ایماندار ہونے کا، اور ہیں بھی صحیح الحمدللہ، لیکن کتنا فرق ہے ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں، ہے فرق یا نہیں بولے جی؟ کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں بھی وہ جذبات نصیب فرمائے۔ نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، اس حرص میں لگ جاؤ کہ رمضان آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ نیک اعمال پیش کرنے والا ہو جاؤں۔ لیکن رمضان آئے گا تو اس دن نہیں، ابھی سے شروع ہو جاؤ، ابھی سے شروع ہو جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، ابھی سے شروع ہو جاؤ گے انشاءاللہ رمضان میں اللہ اور توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر سستی کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا